یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے پہلی بار، پھر اسی کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو توڑ کر رہ جائیں گے گناہگار، اور نہ ہوں گے ان کے شریک ان میں کوئی بھی سفارش کرنے والے، اور وہ اپنے شرکاء کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ اس دن جدا جدا ہو جائیں گے، سو اس دن جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور ان کی خوب آہ و بھگت ہوگی، اور جو منکر ہوئے یعنی جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کا بھی انکار کر دیا، سو وہ بڑے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام ہو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمان میں اور زمین میں، پچھلے وقت میں اور دوپہر کو۔ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردہ کو نکالتا ہے وہ زندہ سے، اور زمین کو اس کی مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ پچھلی آیات سے تذکرہ آخرت کے حوالے سے چل رہا تھا، اور مخاطبین کو یہ فرمایا گیا تھا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور یہی عدل اور انصاف ہے کہ ایسا دن ضرور قائم ہونا چاہیے کہ جس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے، یعنی نیک لوگوں کو پوری جزا دی جائے، اور جو برے لوگ ہیں انہیں پوری سزا دی جائے۔ مزید ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا، یعنی آخرت کے حوالے سے جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کا خلاق اور علیم ہونے کی بات کی گئی کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے اور پھر اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور قیامت جس دن قائم ہو جائے گی تو اس روز مجرم لوگوں سے باز پرس کی جائے گی تو وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے اور کوئی بات ان سے بن نہیں پائے گی،
وہ کسی چیز کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، اور اس دن وہ لوگ پھر ان شرکاء کا انکار کر دیں گے، چونکہ اس دن پھر یہ دیکھ لیں گے کہ آج ہمارے شرکاء ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، یعنی نیک لوگ ایک الگ گروہوں میں ہوں گے اور برے لوگ الگ گروہوں کے اندر ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک جیسے برے اعمال والے ایک گروہ کے اندر ہوں گے اور ایک جیسے دوسرے برے اعمال والے دوسرے گروہ کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح ہر اعمال کے مطابق گروہوں کے اندر یہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ البتہ ان میں جو نیک لوگ ایمان والے اور عمل صالح والے ہوں گے، اللہ انہیں دائمی نعمتوں والے باغوں میں داخل فرمائے گا اور ان کی خوب میزبانی اللہ کی طرف سے کی جائے گی۔ جو انکار کرنے والے ہیں ہماری آیتوں کے اور آخرت کا، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح کو بھی اور شام کو بھی، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں، آسمان اور زمین، ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب کچھ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن اے انسان تم ان کے تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا انسان کو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے بارش برسا کر گویا اس کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں سے نباتات اور پھل وغیرہ نکل پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشاہدہ تمہارے سامنے ہے کہ اللہ نے زندہ سے مردے کو نکالا، یعنی مرغی جو ہے وہ زندہ ہے اور اس سے انڈا مردہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، انڈا جو ہے وہ مردہ ہے اور اس میں سے مرغی کا بچہ جو زندہ ہے وہ نکالتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اسی طرح تم بھی زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے اور تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ مذکورہ آیات میں آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 19، یہ دو آیات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔ ابو داؤد طبرانی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے اعمال میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔